السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلک روٹ کے مشہور شہر خیوا کے بارے میں۔ ازبکستان کا شہر خیوا اپنی اسلامی ہسٹری کے ساتھ صدیوں تک مشہور سلک روٹ کا اہم تجارتی مرکز رہا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں پرانے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے اسلامی مدرسے اور دیگر تاریخی عمارتیں یہاں آنے والے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتی۔ اس شہر کی تاریخ کو کس طرح بچایا گیا ہے، یہ آپ خیوا شہر جا کر محسوس کر سکتے ہیں۔ خیوا مشہور فلسفی، ریاضی دان، کارٹوگرافر، جیوگرافر ابن موسیٰ خوارزمی کا بھی جائے پیدائش ہے۔ آج بھی آپ کو ابن موسیٰ کے مجسمے خیوا شہر میں ملیں گے۔ صدیوں تک سلک روٹ کا اہم تجارتی شہر ہونے کی وجہ سے خیوا شہر ہنرمندوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ اس شہر میں بنائے جانے والے ہینڈی کرافٹس، قالین اور کپڑوں کی مختلف اقسام کا آج بھی پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ 2500 سال پرانا خیوا شہر، جو کبھی آگ کی پوجا کرنے والوں کا مرکز رہا ہے، آج اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ دنیا میں سر اٹھائے کھڑا ہے۔ خیوا میں اسلامی دور میں ہونے والی تعمیرات اور دیگر کام کو دیکھنے آج پوری دنیا سے ہر سال لاکھوں سیاح خیوا شہر کی سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سیاحت کے لیے خیوا شہر جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خیوا شہر اور گرد و نواح میں کس طرح اس شہر کی سیاحت کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے خیوا شہر میں کیا کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ سب رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ سب رنگ ٹی وی کی سینٹرل ایشیا پر بنائی جانے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ازبکستان کے شہر خیوا جانے کے لیے آپ بائی ایئر ازبکستان کے شہر بخارا جا سکتے ہیں۔ بخارا سے بائی روڈ آپ خیوا شہر تک 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ خیوا مہمان نواز لوگوں کا پرامن شہر ہے۔ یہاں آپ کو ہر قسم کے ہوٹل مل جائیں گے۔ خیوا شہر بھی جدید اور قدیم شہر کا امتزاج ہے۔ آپ کو یہاں جدید اور قدیم دونوں طرح کا ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ آپ خیوا ازبکستان کے کسی شہر سے بائی روڈ یا بائی ٹرین بھی جا سکتے ہیں۔ خیوا میں اسلامی ہسٹری اور سلک روٹ کے حوالے سے آپ کے دیکھنے کے لیے کیا اہم ہے، یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ خیوا میں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جن کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کم وقت میں کس طرح پورے شہر اور اس شہر کی ثقافت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ابتدا خیوا کے والڈ سٹی سے کرنی چاہیے۔ خیوا کے والڈ سٹی کو اچن کلاں کہتے ہیں۔ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ خیوا والڈ سٹی کے 2 حصے ہیں، اچن کلاں اور ڈچن کلاں۔ اچن کلاں میں 250 کے قریب پرانے گھر، مدرسے اور لکڑی کے 112 کالمز کے ساتھ بنی فریدہ مسجد یا جمعہ مسجد ہے۔ اچن کلاں کی برونی سائڈ کو ڈچن کلاں کہتے ہیں۔ یہاں بھی مختلف گھر، مدرسے اور تاریخی عمارتیں ہیں۔ ڈچن کلاں کے باہر 9 میٹر کی دیوار ہے جس کے 11 گیٹ ہیں، جن میں پہلوان گیٹ سب سے مشہور ہے، جہاں غلاموں کی تجارت اور لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ والڈ سٹی کے دیگر گیٹ بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ طرز تعمیر پیور سینٹرل ایشین ہے، جبکہ اس والڈ سٹی کے باہر جدید شہر تعمیر ہوا ہے، جو کہ روس کے اس علاقے پر قبضے کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ خیوا میں پرانے شہر کی زیادہ تر تعمیرات والڈ سٹی میں ہیں۔ اسلامی ہسٹری کے حوالے سے آپ خیوا میں اسلام خواجہ کمپلیکس، محمد امین مدرسہ، اللہ کلی خان مدرسہ، مراد مدرسہ، شیر غازی خان مدرسہ،
رحیم خان مدرسہ، پہلوان کوری مینار یا جمعہ مسجد مینار، قاضی کلام مدرسہ جو اب میوزیکل آرٹ کا میوزیم ہے، سید نیاز شیخ مسجد، امیر تورا مدرسہ، عبداللہ بوبو کا مقبرہ، طالب میوزیم مدرسہ، مدرسہ مخدوم عرب خان اور دیگر درجنوں مدرسے ہیں جو آپ کو خیوہ کے پرانے شہر میں ہر طرف ملیں گے۔ اس طرح آپ خیوہ کے مشہور مینار دیکھ سکتے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے آپ سلک ورکشاپ اور کلین میوزیم دیکھ سکتے ہیں۔ خیوہ کے سیرامکس بھی بہت مشہور ہیں، آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ سوویت یونین کے دور کے حوالے سے خیوہ میں آپ کو خیوہ پارک اور رشین سکول کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خیوہ کے گرد و نواح میں آپ مشہور سلک روٹ کی مشہور سرائے کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ خیوہ کے گرد و نواح میں آپ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایریل جھیل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایریل جھیل کو ایریل سی بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ پرانے جہازوں کے ایک قبرستان کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ خیوہ کی نائٹ لائف اور یہاں کا فوڈ آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ لائٹ مثالوں والا فوڈ، ازبک سلاد اور پلاؤ کے ذائقے کو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ خیوہ کی نائٹ لائف اور اسٹریٹ فوڈ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ رات کو اس شہر کی خوبصورتی آپ کو حیرت زدہ کر دے گی۔ خیوہ میں آپ ازبک کے علاوہ کانٹیننٹل اور انڈین کھانوں کا بھی مزہ لے سکتے ہیں۔ خیوہ شہر کے بارے میں روایت ہے کہ اس شہر کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا اور انہوں نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک کنواں کھدوایا تھا جو آج بھی موجود ہے اور لوگ اس کنویں کا پانی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ خیوہ جائیں تو اس کنویں کا پانی ضرور استعمال کریں۔ Thanks for watching.